السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت۔ نماز کا حسن قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔ نماز کا وہ رکن کہ جس کو آپ طویل کر سکتے ہیں وہ ہے قیام، اور قیام طویل اس وقت ہوگا کہ جب آپ کی قرات طویل ہوگی۔ ہر نماز جس کی آپ نیت باندھیں اس کے اندر آپ قرآن حکیم کی ترتیب کے موافق تلاوت کریں۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ سورۃ الکافرون نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ سورۃ الکافرون قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے پہلے آتی ہے۔ البتہ اگر آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں اور پھر دوسری رکعت میں اس کے بعد کی کوئی بھی سورت پڑھیں تو یہ درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرات میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ پہلی رکعت میں آپ نے جتنی قرات کی اس سے ملتی جلتی مقدار میں آپ بقیہ رکعت میں بھی تلاوت کریں۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ الملک پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص مثال کے طور پر پڑھ لی تو آپ خود دیکھیے کہ یہ عدم توازن ہے۔ اس لیے ہر رکعت میں جو کہ ایک نماز کے اندر مثلاً 4 سنت ہیں یا 2 فرض ہیں، جو بھی ایک نماز کی آپ نے نیت باندھی ہے اس میں قیام کی جو طوالت ہے اس میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ ایک نماز جس کی آپ نے نیت باندھی ہے اس میں مختلف رکعات کے میں آپ آیات کو یا صورتوں کو مت دہرائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی پھر دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی تو یہ درست نہ ہوگا۔ مختلف صورتیں یا مختلف آیات پڑھیں۔ ہر رکعت میں قرآن حکیم کتنی مقدار میں پڑھا جائے گا اس میں کم سے کم تو متعین ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر رکعت میں کم از کم قرآن حکیم کی 3 چھوٹی آیات یا ایک ایسی بڑی آیت جو کہ 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو قرآن حکیم پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد مثال کے طور پر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے اور یہ 3 چھوٹی آیات کے برابر ہے، تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رکعت میں آپ متعدد صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، قرآن حکیم کا پڑھنا نماز کو اس کا حسن دیتا ہے اور اس کے ساتھ قیام بھی طویل ہو جاتا ہے۔ آپ قرات ٹھہر ٹھہر کر کریں اور ہلکی آواز میں کریں، ایسی آواز کہ جو بس آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، یعنی نماز میں بھی اتنی ہلکی آواز ضرور ہو کہ آپ کے کانوں تک قرات کی آواز پہنچ جائے۔ نماز میں قیام کو طویل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کا حصہ حفظ ہو۔ اکثر عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا حافظہ اچھا نہیں ہے، ہم میمورائز نہیں کر پاتے، اس لیے ہم سے قرآن حکیم حفظ نہیں ہوتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ شکایت بے جا نہیں ہے، لیکن جہاں بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہم اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے کا بھی حل موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک استاد کی نگرانی میں حفظ کرنا چاہیے، ایسا استاد کہ جس نے خود حفظ کر رکھا ہو۔ دوسرا، آپ اس حفظ کو اس ترتیب سے کریں کہ یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو جائے۔ دیکھیے، سال میں 365 دن ہیں، ان میں سے اگر آپ 200 دن بھی روزانہ ایک آیت حفظ کریں تو ایک سال میں آپ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ المزمل اور سورۃ البینہ یاد کر لیں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی کچھ دن باقی بچ جائیں گے۔ الحمدللہ المشکات میں
10 صورتوں کے حفظ کا پروگرام ہے جس کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ بطور صدقہ جاریہ کے ہے۔ آئیے اس پروگرام میں رجسٹر کریں۔ رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک ای میل بھیجنی ہے almishkat1@gmail.com پر، جس میں آپ اپنا نام، شہر، ملک اور فون نمبر تحریر کر دیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام اس وقت المشکات میں جاری ہے اور بہت ساری خواتین اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔